للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، ابابدی وقار، عروج اسلامک ٹی وی کے زیر تمام راحت رمضان ٹرانسلیشن میں ہم 11 رمضان المبارک کی مبارک ساتوں میں حاضر ہیں۔ ہماری خوش بختی ہے کہ ایک مرتبہ پھر آج ہمارے ساتھ آل نبی اولاد علی جناب سید حبیب الرحمان شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، ہمارے پروگرام کا حصہ بنے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے آج کے اس ٹرانسمیشن میں جو ہمارے مہمان ثنا خان اور عالمدین ان کا تعارف پیش کرتا ہوں۔ میری دائیں جانب بڑے خوبصورت قاری قرآن ثنا خان مصطفیٰ جناب محترم قاری محمد عاصم صاحب تشریف فرما ہیں۔ ہم ان کو آج کے اس ٹرانسمیشن میں خوش آمدید کہتے ہوئے ان کی خدمت میں اظہار تشکر پیش کرتے ہیں۔ اور میری بائیں جانب جس طرح میں نے پہلے عرض کیا، ہماری خوش بختی ہے کہ ان کی یہ محبتیں ہیں کہ ہمیں اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیتے ہیں، ہمارے ٹرانسمیشن کا اکثر و بیشتر حصہ رہتے ہیں۔ آل نبی اولاد علی جناب سید حبیب الرحمان شاہ صاحب تشریف فرما ہیں، ان کو ہم دل کی اتھاہ گہرائیوں سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ اور بابدی وقار، گزشتہ روز کل 10 رمضان مبارک حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ السلام علیہ کا یوم وصال تھا۔ اسی حوالے سے مناقب ہم نے سنی۔ آج انشاءاللہ ہم شاہ صاحب کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سیدنا خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں انشاءاللہ کچھ سوال کی صورت میں شاہ صاحب سے عرض کریں گے۔ تو سب سے پہلے ٹرانسمیشن کا آغاز کرنے کے لیے تلاوت کلام مجید کے لیے میں گزارش کروں گا، جناب قاری محمد عاصم صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تلاوت اور نعت کے ذریعے آج کی اس ٹرانسمیشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء۔ ما شاء الله ما شاء الله، سبحان الله۔ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن ربي لسميع الدعاء۔ الله سبحان الله۔ الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، إن
تقبل دعاء آمين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يوم يقوم الحساب صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. تیری محفل میں چلا آیا ہوں تیری محفل میں چلا محفل میں چلا آیا ہوں تیری محفل میں چلا آج ہوں میں تیرا دہلیز نشین آج میں عرش کا ہم پایا ہوں آج میں
میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، میں مدینے سے پلٹ آیا ہوں، اور چند پل یوں تیری قربت میں کٹے، چند پل یوں تیری قربت میں کٹے، کہ جیسے ایک عمر گزارا ہوں، جیسے ایک عمر گزارا ہوں میں، کہ بے وقتو بے مایا ہوں، تیری محفل میں چلا آیا ماشاءاللہ جی، جناب محترم قاری محمد عاصم صاحب بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ تلاوت کلام مجید فرما رہے تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ احمد ندیم قاسمی صاحب کا لکھا ہوا خوبصورت التجائیہ کلام آپ کی سماعتوں کی نظر کیا۔ آئیے سامعین محترم مبابض وقار، ہم نے راہ رمضان ٹرانسمیشن میں شاہ صاحب تشریف فرما ہے، ان کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے سوال کی طرف بڑھنا ہے، تو میں مظفر وارسی صاحب کے لکھے ہوئے اردو کے چند اشعار آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوا آج کے اس پروگرام میں سوال کی طرف بڑھ جاؤں گا کہ مر کے اپنی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، مر کے اپنی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، مر کے اپنی اداؤں پہ ہی امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں، زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا، زندگی نے تو سمندر میں مجھے پھینک دیا، اپنی مٹھی میں وہ لے لیں تو گوہر ہو جاؤں، اپنی مٹھی میں وہ لے لیں تو گوہر ہو جاؤں، تو ضرب ان سے میں دوں تو لگوں تعداد، اگر میں ضرب خود کو ان سے جو دوں تو لگوں تعداد، وہ جو مجھ سے جو نکل جائیں تو صفر ہو جاؤں، وہ مجھ میں سے جو نکل جائیں تو صفر ہو جاؤں، اور ان کی راہوں میں مجھے اتنا چلانا یا رب، ان کی راہوں میں مجھے اتنا چلانا یا رب، کہ سفر کرتے کرتے گردے سفر ہو جاؤں، کہ سفر کرتے کرتے گردے سفر ہو جاؤں، اور آرزو اب تو مظفر جو کوئی ہے تو یہ ہے، آرزو اب تو مظفر جو کوئی ہے تو یہ ہے، جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں، جتنا باقی ہوں مدینے میں بسر ہو جاؤں، مر کے اپنی ہی اداؤں پہ امر ہو جاؤں، ان کی دہلیز کے قابل میں اگر ہو جاؤں۔ آئیے سامعین محترم سوال شامل کرتے ہیں، جس طرح میں نے آغاز میں عرض کیا کہ کل 10 رمضان المبارک سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کا یوم وصال تھا، اسی حوالے سے آج شاہ صاحب کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں شاہ صاحب سے گزارش کروں گا کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ روشنی ڈالیں آج کے پروگرام۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ روز سیدہ طیبہ طاہرہ عالمہ فاضلہ راقیہ طیبہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا آپ کا یوم وصال گزرا ہے، تو اسی مناسبت سے
عروج اسلامک ٹی وی کے زیر اہتمام راحت رمضان ٹرانسمیشن میں آپ کی بارگاہ میں چند عقیدت کے پھول پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اس بارگاہ میں قبولیت کی سند مل جائے۔ سیدہ طیبہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، آپ کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے کہ حضور کی امت میں سب سے پہلی جو عورت داخل ہوئی اسے سیدہ خدیجہ کہتے ہیں۔ عورتوں میں سب سے پہلے مسلمان ہونے والی جو ہستی ہے، جو جس کو رب نے یہ مقام عطا کیا، وہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ہے۔ پھر ازواج مطہرات میں دیکھ لیں، سب سے پہلے عقد مصطفیٰ میں آنے کا جسے مقام اور مرتبہ اور اعزاز ملا وہ بھی سیدہ خدیجہ۔ اور پھر حضور سے الفت اور محبت کا اندازہ کریے، سیدہ آپ ملکہ عرب ہیں، آپ کو رب نے بے بہا مال و زر سے نوازا، آپ مشہور تھی تاجروں میں، اور آپ کی صداقت اور آپ کی کہہ لیں کہ ایمانداری کا اندازہ کریے اس وقت کہ جب احکام نازل نہیں ہوئے ابھی عورتوں کے، ابھی پردہ داری کے اور یہ سارے معاملات، یہ تو بعد کی بات ہے، لیکن اس وقت بھی جس کی حیا کے چرچے تھے اسے سیدہ خدیجہ کہتے ہیں۔ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، آج جتنے بھی لوگ تجارت کرنے والے ہیں ان کو پیغام دینا چاہوں گا کہ کسی نے تجارت کر کے کتنا نفع کمایا، کسی نے کیا کمایا، لیکن سیدہ واحد ایسی ذات ہیں کہ جنہوں نے اپنی تجارت سے محمد عربی کمایا۔ رب نے اسی تجارت کی برکت سے حضور کا آپ سے وہ ملاقات والا سلسلہ، پھر حضور کا جانا، سفر کرنا، پھر ساتھ ایک غلام کو بھیجنا کہ رستے میں ان کی اداؤں پہ غور کرنا، وہ سارا منظر ایک طویل جو ہے موضوع اور عنوان رکھتا ہے، طویل گفتگو کی جا سکتی ہے، لیکن وقت کے دامن میں گنجائش نہیں، میں اختصاراً عرض کرنا چاہوں گا۔ سیدہ طیبہ سیدہ خدیجہ الکبریٰ، آپ واحد وہ عورت ہیں، واحد وہ ہستی ہیں کہ جن کو 25 سال، غور کریے گا، 25 سال عقد مصطفیٰ میں تنہا رہنے کا اعزاز حاصل ہے۔ بھائی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا بڑا مقام، بڑا آپ کو رب نے عزتوں کا تاج عطا فرمایا کہ 3 دن غار میں اکیلے تنہائی میں گزارے۔ ذرا جو 3 دن غار میں تنہائی میں گزارے اس کی جہاں بھی شان بلند کی جائے، بیان کی جائے، تو وہ غار والا واقعہ بیان نہ کرے تو وہ لطف نہیں بنتا۔ تو جن کو 25 برس تنہائیوں میں اور کہہ لیں کہ یک طرفہ ہو کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ قربت والے معاملات جنہیں نصیب آئے، انہیں سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ پھر حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ عالمہ فاضلہ راقیہ سلام اللہ علیہا، آپ فرماتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ اکثر و بیشتر سیدہ کا ذکر کرتے رہتے، ان کی باتیں کرتے رہتے۔ پھر سیدہ کی سہیلیوں کو بلا کر آپ گوشت کا اہتمام کرتے، انہیں گوشت بھجواتے گھروں میں۔ جب بھی گوشت تقسیم کرنے کی باری آتی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی جو سہیلیاں تھیں، جو دوست تھیں، جو ان سے نسبت اور الفت رکھنے والی تھی، ان کے گھروں میں گوشت بھجواتے۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں، ظاہر ہے یہ فطرت میں ایک چیز رکھی گئی ہے کہ یہ ایک شادی پر دوسری جو عورت آتی ہے، آپس میں ایک فطرت میں یہ چیز ہے شامل، اس کو ہم حسد تو نہیں کہیں گے چونکہ وہ بارگاہ بہت بڑی ہے، لیکن تقاضۂ محبت تو یہی ہے نا کہ محبوب کے لب پر صرف میرا نام رہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ عفیفہ فرماتی ہیں ایک دن میں نے مجبور ہو کر حضور کے قدموں میں بیٹھ کر عرض کر ہی دی کہ آپ ہر وقت انہی کا ذکر کرتے رہتے ہیں، ایسے لگتا ہے کہ کائنات میں صرف عورت تھی ہی خدیجہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم آپ خاموش نہیں رہے، بلکہ آپ نے پھر فرمایا خدیجہ ہی تھی۔ فرمایا جو مقام رب نے خدیجہ الکبریٰ کو عطا کیا ہے شاید کہ وہ کسی کو عطا کیا ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم
یہ ہجرت سے پہلے جو 10 برس مکہ مکرمہ میں گزرے انتہائی کٹھن اور ہر طرف جو ہے کفار ظلم و ستم کے جو ہے پہاڑ ڈھانے کو تیار ہیں، وہاں پہ 2 ہستیاں حضور کے ساتھ تھیں، ان کا ذکر نہ کریں تو شاید تاریخ اسلام مکمل ہی نہ ہو سکے۔ باہر نکلیں تو کفار کے سامنے جو ہستی ڈھال بن کر کھڑی ہے اسے مولا مرتضیٰ کا باپ حضرت ابو طالب کہا کرتے ہیں، اور گھر میں جو محبتوں کے سکون کے جو پیغام لے کر بیٹھی ہیں، جو حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے محبتوں کے جام لے کر بیٹھی ہیں، انہیں حضرت سیدہ خدیجہ کہتے ہیں۔ آپ دیکھیں، محبت کا اندازہ کریں، سیدہ خدیجہ الکبریٰ آپ ملکہ عرب ہیں، آپ کو رب نے بڑا مال و زر دیا، اس کے باوجود آپ نے سب کچھ چھوڑ کر، سب کچھ حضور کی عزت پر وار کر حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ وہ 3 برس جو سب سے رابطہ کٹ کے، سب سے تعلق کو ختم کر کے حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے وہ جو پتے کھا کر 3 سال گزارے اور سارے یہ معاملات کیے، یہ فقط محبت مصطفیٰ ہے، یہ فقط عطائے الہی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی بارگاہ میں مقبولیت کی یہ ایک سند ہے کہ جس کی وجہ سے رب نے اتنا مقام عطا فرمایا۔ اور پھر آپ کے شکم اطہر سے حضور کی ساری اولاد ہی سبحان اللہ، کیونکہ وہ امام الانبیاء کے جو ہے صاحبزادگان تھے، صاحبزادیاں ہیں، لیکن جو مقام سیدہ کو رب نے عطا کیا، سیدہ طیبہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا، وہ شاید کہ کسی کو ملا ہو۔ یہ بھی ایک سیدہ کا اعزاز ہے، سیدہ خدیجہ الکبریٰ کا، کہ آپ کے شکم اطہر سے رب نے حضور کو وہ بیٹی عطا کی کہ جو دوسروں کے بیٹوں کے مقابلے میں بھی افضل و اعلیٰ ہے۔ آپ کی ذات کہہ لیں کہ ہر پہلو ایک طویل موضوع کی حامل ہے۔ آپ کی تجارت کو مکمل بیان کریں تو اس پر گھنٹوں بیان گفتگو ہو سکتی ہے۔ آپ کی پردہ داری کو اگر ان کے حیا کو پیش کیا جائے تو اس پر گھنٹوں گفتگو ہو سکتی ہے۔ محبت مصطفیٰ پر بولا جا سکتا ہے، لیکن دامن وقت میں گنجائش کہاں۔ میں انہی باتوں پر اتفاق کرتا ہوں کہ سیدہ وہ ہیں کہ جنہیں صرف حضور سے محبت نہیں تھی بلکہ حضور کو بھی سیدہ سے محبت تھی۔ کوٹ مٹھن کے تاجدار، انہوں نے کہا محمد محمد کریں گزر گئی، احد نال احمد ملیں گزر گئی۔ کائنات میں ہر شخص محبت مصطفیٰ میں گرفتار ہے، کائنات میں ہر شخص محمد 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 کرنے کو اپنی معراج سمجھتا ہے، لیکن وہ محمد مصطفیٰ، سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کہ ہر وقت خدیجہ 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 کہتے رہتے تھے اور ان کے غم میں آنسو بہاتے رہتے تھے۔ اور سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، آپ کا جب وصال باکمال ہونے لگا، وصال سے قبل آپ نے اپنی بیٹی صاحبزادی سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا سے کہا حضور کی بارگاہ میں میری درخواست پیش کریں کہ اپنی چادر عطا فرما دیں۔ میں چاہتی ہوں کہ زندگی میں دامن مصطفیٰ سے لپٹ کر رہی، اب جاتے ہوئے بھی میں محمد مصطفیٰ کی چادر سے لپٹتی ہوئی جاؤں۔ محبت کا اندازہ کریں، پھر حضور کی محبت کا اندازہ کریں۔ جب سیدہ کا وصال ہوا، آپ اتنا غم زدہ ہوئے، پھر تھوڑے ہی عرصے بعد حضرت ابو طالب کا وصال ہوا۔ ان دونوں ہستیوں کا فراق اتنا حضور پر غلبہ کر گیا کہ اس سال کو ہی جو ہے نا غم کا سال نام قرار دے دیا گیا۔ پھر رب نے حضور کی پریشانی کو دیکھا، حضور کے سینہ اطہر کے بوجھ کو ہلکا کرنے کے لیے رب نے یہ معراج کا تحفہ عطا فرمایا۔ سیدہ کی کیا بات ہے، بس دعا یہی ہے کہ اللہ رب العزت ان کی جو رفعت، ان کی بلندی کا جو ذکر کیا ہے، اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ ہماری نسلوں میں حیا پیدا کر دے۔ حضور کی نسل کے ہر شہزادے کی ماں ہے حضرت خدیجہ، تا قیامت نسل مصطفیٰ جو چلنی ہے وہ ساری نسل کا مرکز، مصدر اور منبع جو ہے اسے سیدہ خدیجہ الکبریٰ کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی، شاہ صاحب والے نبی اولاد علی سید حبیب الرحمان شاہ صاحب نے بڑے ہی خوبصورت انداز کے ساتھ سیدہ خدیجہ الکبریٰ ام المومنین
सलामुल्लाह अलैह की बारगाह में अपनी हाजिरी और नौकरी पेश की। सामीन, इतने खूबसूरत अल्फाज मैंने अपनी ज़िंदगी में कम सुने हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज के साथ सईदा पाक की आपने शान बयान की। आइए हम रात रमज़ान ट्रांसमिशन में एक मरतबा फिर कलाम शामिल करते हैं। हमने कारी मोहम्मद आसिम साहब की तरफ बढ़ना है इस पैगाम के साथ कि तसव्वुरात में महबूब जुल जलाल रहे, तसव्वुरात में महबूब जुल जलाल रहे, कोई रहे ना रहे आमीना का लाल रहे। तसव्वुरात में महबूब जुल जलाल रहे, कोई रहे ना रहे आमीना का लाल रहे। और नहीं है कोई तलब मेरे दिल में इसके सिवा, नहीं है कोई तलब मेरे दिल में इसके सिवा कि दरे रसूल पे जाना हर एक साल रहे, दरे रसूल पे जाना हर एक साल रहे। और एक और दुआ कि जब तक बदन में जान दहन में जुबान रहे, जब तक बदन में जान दहन में जुबान रहे, लब पे सनाए ख्वाजाए कोनो मका रहे, लब पे सनाए ख्वाजाए कोनो मका रहे। और जारी रहे हुजूर की मिदहत का सिलसिला, जारी रहे हुजूर की मिदहत का सिलसिला, जब तक यूं ये नूर का चश्मा रवा रहे, जब तक यूं ये नूर का चश्मा रवा रहे। आइए सामिन मोहतरम, अब जी वकार मैं गुजारिश करूंगा जनाब कारी मोहम्मद आसिम साहब से कि वो एक कलाम के जरिए आज की अपने ट्रांसमिशन में अपनी हाजिरी पेश करें। रख ले वो जो दर पर मुझे दरबान वगैरह रख ले वो जो दर पर मुझे दरबान वगैरह फिर क्या है मेरे सामने सुल्तान वगैरह फिर क्या है मेरे सामने रख ले वो जो दर पर मुझे दरबान वगैरह रख ले वो जो दर पर मुझे दरबान वगैरह फिर क्या है मेरे सामने सुल्तान वगैरह फिर क्या है मेरे सामने। आका की चटाई की तो वो शान है वल्लाह। आका की चटाई की तो वो शान है वल्लाह। बस नाम के हैं तख्ते सुलेमान वगैरह
بس نام کے ہیں تخت سلیمان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ رکھ لیں وہ جو در پر ماشاءاللہ جی قاری محمد عاصم صاحب نے خوبصورت انداز کے ساتھ اپنی حاضری پیش کی کلام کے ذریعے. اب ابد وقار آئیے ایک مرتبہ پھر ہم راحت رمضان ٹرانسلیشن میں سوال کی طرف بڑھتے ہیں. تو شاہ صاحب سے میں نے گزارش کرنی ہے کہ پہلے آپ نے سیدہ خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو بتایا, سامعین کو بتایا. تو شاہ صاحب آپ نے سیدہ پاک کی حیا کے بارے میں اب آپ کو بتایا, تو آج کی جو ہماری مائیں بہنیں ہیں ان کو سیدہ پاک کی حیا سے کیا سبق حاصل کرنا چاہیے, اس کے بارے میں ذرا روشنی ڈالیں. جی یہ حالات حاضرہ کی ضرورت ہے. بڑا اچھا سوال آپ نے اٹھایا ہے. سیدہ طیبہ طاہرہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ, میں عرض کر رہا تھا کہ ابھی احکام نازل نہیں تھے ہوئے عورتوں کے, پردے کے اور یہ طہارت کے اور یہ حیا کے تمام جو پہلو ہیں یہ تو بعد کی بات ہے. لیکن اس سے پہلے ہی حیا کا چرچا تھا سیدہ پاک کا, اور آپ کے پردے کا عالم یہ تھا کہ جب مجبوراً گھر سے نکلتی تھی تو آپ کا جو کہہ لیں کہ آج کے دور میں برقع لگا لیں, گون, یہ اتنا 2 گز نیچے زمین پر گھسیٹتا ہوا چلا جاتا تھا. یہ عالم تھا پردے کا. اصل آج کے معاشرے کی جو جنریشن ہے, ہماری جو نئی قوم ہے, ہمارے جو بچے ہیں کالج یونیورسٹی اور اسکول کے ہمارے طالب علم, انہوں نے اپنا رول ماڈل چینج کر لیا ہے. آج کسی بھی بچے کو پوچھ کے دیکھ لیں مسلمانوں کی بیٹی کو کہ سیدہ فاطمہ الزہرا کے بارے میں بیٹا بتاؤ کہ وہ کیا تھی, نہیں, خبر ہی نہیں. سیدہ خدیجۃ الکبریٰ کے بارے میں بتاؤ بیٹا, سیدہ عائشہ صدیقہ کے بارے میں پوچھ. کسی حضرت آپ دیکھیں, حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا سے لے کر تمام امہات المومنین کو آپ دیکھ لیں, یہ اصل میں ہماری بچیوں کے رول ماڈل یہ شخصیات تھیں, یہ ہستیاں تھیں ہمارے بچیوں کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ. ان کی حالات, ان کے حیات کے واقعات جو ہیں یہی تو ہماری بچیوں کے مستقبل کو تبدیل کرے گا. لیکن افسوس یہ کہ ہم نے اپنے بچوں کو ان چیزوں سے اتنا دور لے جا کے کھڑا کر دیا ہے کہ اب وہ لوٹنا بھی چاہیں تو لوٹ نہیں سکتے. بیٹی اگر بے حیا ہے نا حضرت, بیٹا اگر بے حیا ہے تو میں اس کا قصور نہیں سمجھوں گا کہ وہ بیٹی قصوروار ہے. اس کے پیچھے اس کے والدین 100% جو ہے وہ قصوروار ہے. انہوں نے بچوں کی تربیت میں یہ چیز شامل ہی نہیں کی, جو چیز انہیں نصاب میں پڑھائی نہیں گئی, جس چیز کو لازم ملزوم کرنا چاہیے تھا وہ انہیں نصاب میں داخل ہی نہیں کرنے دی گئی. تو پھر وہ کیا جانے کہ سیدہ کی طہارت کا عالم کیا تھا. آج اچھا یہ دیکھیں, عورت کا معنی دیکھیں, عورت کا اگر لفظی معنی دیکھیں تو وہ بھی پردے سے ہے. عورت ہے ہی اصل میں پردہ. میں سمجھوں گا کہ جو عورت ہے اس کے لیے پردہ ضروری ہے. آج کل ہم نے معاشرے میں یہ دیکھا ہے کہ پردے کو صرف سادات بیویوں کے ساتھ خاص کر دیا گیا. اگر سید, اب تو اللہ معاف فرمائے, میں خود چونکہ سادات فیملی سے تعلق ہے میرا, سادات میں بھی اب جوں وقت گزرتا جا رہا ہے حالات بڑے عجیب قسم کے دیکھنے کو مل رہے ہیں, اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے. لیکن پردے کو صرف سادات کے ساتھ خاص کر دیا گیا, جبکہ ایسی بات نہیں ہے. پردہ ہر عورت کے لیے ضروری ہے, وہ سادات ہیں یا غیر سادات. اگرچہ سادات کو ایک رب نے رفعت اور بلندی عطا کی ہے نسبت مصطفیٰ کی وجہ سے, دوسروں سے افضل ہیں سادات, لیکن پردے کے معاملے میں اگر دیکھیں اس جہت سے ہر عورت برابر ہے.
اور ہر میری ماں اور بہن اور بیٹی کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ اگر کچھ ہے تو فقط یہ ہستیاں ہیں۔ میں آپ کے سامنے ایک بات عرض کرنا چاہوں گا، انڈیا میں کوئی ایک نوجوان کھڑی ہو کر گفتگو کر رہی تھی، اس نے بار بار کہا 1400 سال گزر گئے، دوبارہ کوئی حسین نہیں آیا، کوئی بتائے کہ کیوں نہیں آیا۔ للکار کر کہتی رہی، درمیان میں مجمع میں ایک بزرگ بیٹھے تھے، آخر کار وہ اٹھ کھڑے ہوئے، انہوں نے کہا بیٹی تو بار بار للکار رہی ہے، اب میں تجھے جواب مجبور ہو کر دے رہا ہوں کہ تو کہتی ہے کہ 1400 سال میں کوئی دوسرا حسین کیوں نہیں آیا، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ 1400 سال میں دوسری کوئی فاطمہ نہیں آئی۔ انہوں نے کہا دوسری اگر فاطمہ ہوتی، فاطمہ ثانی جس کو کہا جاتا ہے، اس کو رب نے تقوی اور طہارت میں یہ مقام عطا کیا کہ بیٹا غوث اعظم پیدا ہوا۔ کہا یہ فاطمہ ثانی ایک آئی تو بیٹا عبد القادر پیدا ہوا، کہا دوسری کوئی فاطمہ ہوتی تو دوسرا بیٹا حسین ہوتا۔ آج مستقبل میں اگر اپنی نسلوں کو سدھارنا چاہتے ہو تو اپنی بیٹیوں کو حیا کی زینت عطا کرو، پردے کا زیور عطا کرو۔ جب یہ ہار سنگار ہماری بچیوں کا بن جائے گا تو پھر بیٹے غزنوی جیسے پیدا ہوں گے، بیٹے بابا فرید جیسے پیدا ہوں گے۔ آپ صوفیاء میں دیکھیں حضرت، جتنے بھی صوفیاء ہیں ان میں اکثر صوفیاء ایسے ہیں کہ جو ماں کی تربیت سے ولایت کے مقام پر فیض ہوئے۔ ایک حضرت وہ جب استاد کے پاس جاتے ہیں پہلے دن ہی 15 پارے سنا دیتے ہیں۔ پوچھا یہ کہاں سے؟ ابھی آپ کا الف با، وہ نورانی قاعدہ، وہ یسر القرآن، وہ مدنی قاعدہ، یہ تو ابھی سلسلہ ہی نہیں شروع ہوا، ابھی بسم اللہ پڑھی تو 15 پارے۔ کہا میں ماں کے پیٹ میں تھا، میری ماں کو 15 پارے یاد تھے، میری ماں 15 پارے ڈیلی پڑھا کرتی تھی، میں نے ماں کے پیٹ میں یاد کر لیا۔ وجہ پیچھے ماں ہے۔ بابا فرید علیہ الرحمہ ماں شکر کی پڑیاں رکھ رکھ کر درجہ ولایت پر لے جا رہی ہے اور گامزن کر رہی ہے۔ یہ ماں اچھی ہو جائے تو اولاد سبحان اللہ، اور جو بچے اچھے ہوتے ہیں پیچھے کسی کی ماں کی تہجد کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اللہ رب العزت ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کو حیا کا زیور عطا فرمائے۔ اور پیغام یہی ہے آج کی اس رات رمضان ٹرانسمیشن میں کہ جو بھی میری ماں بہن بیٹی ہم کو سن رہی ہیں ان کو پیغام یہی ہے کہ ان ہستیوں کی حیات کو پڑھیں، ان کی جو حیات ہے اس کو اپنے مطالعے میں لائیں، ان کی جو زندگی ہے وہ اصل میں ہمارے لیے رول ماڈل ہے اور وہی ہمارے لیے کامیابی ہے۔ ماشاءاللہ جی، شاہ صاحب نے بڑے خوبصورت انداز کے ساتھ ہمیں عروج اسلامک ٹی وی رات رمضان ٹرانسمیشن کے حوالے سے یہ میسیج دیا کہ ہم نے اپنی اولاد کی تربیت، خصوصاً آج کل جو بیٹیوں کی تربیت ہے، ان کا رول ماڈل سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ، ان کی باتیں ہم نے اپنی بیٹیوں کو، بہنوں کو ہم نے سکھانی ہے، بتانی ہے۔ یہ بتائیں گے ان کے سامنے تو پھر انشاءاللہ ان جیسا حیا، ان جیسی حیا، ان جیسا کردار پیدا ہوگا۔ تو آئیے ہم آج کی اس رات رمضان ٹرانسمیشن میں کلام شامل کرتے ہیں۔ تو میں نے خوبصورت ثناخان مصطفیٰ ہماری ٹرانسمیشن کا حصہ ہیں، قاری محمد عاصم صاحب، ہم نے ان کی طرف بڑھنا ہے۔ تو میں بات یہاں پہ مکمل کرتا ہوا کہ زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے۔ سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، میرے آقا یا رسول اللہ تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ صدائیں درودوں کی آتی رہیں گی، جنہیں سن کے دل شاد ہوتا رہے گا، خدا اہل سنت کو آباد رکھے، محمد کا میلاد ہوتا رہے گا۔ میں گزارش کروں گا قاری محمد عاصم صاحب سے کہ وہ کلام کے ذریعے ٹرانسمیشن میں اپنا حصہ ڈالیں۔ کوئی دنیا عطا میں نہیں، ہم تا تیرا ہو جو حاتم
حاتم کو میسر یہ نظارہ تیرا کہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا وہاں کیا جود و کرم ہے شہبت تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا کئی پشتوں کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال یہی طفلی اور جوانی کے بتائے مہسال اب بڑھاپے میں خدا را اب بڑھاپے میں خدا را ہمیں یوں در سے نہ ٹال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال تیرے ٹکڑوں پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال جھڑکیاں کھائیں کہاں چھوڑ کے صدقہ تیرا کوئی دنیا عطا میں نہیں ہم تا تیرا اور کچھ بشر ہونے کے ناطے تمہیں خود سا جانے اور کچھ محض پیامی خدا کا جانے ارے ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے فرش والے تیری شوکت کا لو کیا جانے فرش والے تیری شوکت کا لو کیا جانے خسروا
को मुयस्सर ये नज़ारा तेरा। माशाल्लाह जी, कारी मोहम्मद आसिम साहब। कलाम आला हज़रत तज़मीन गोलरा के ताईदार पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर गलानी अलैहि रहमा आपकी समातों की नज़र कर रहे थे। आइए सामीन मोहतरम मुबारक वकार राहत रमज़ान ट्रांसमिशन आज का हमारा 11 रमज़ान प्रोग्राम मुकम्मल होता है, इस उम्मीद के साथ कि इंशाअल्लाह कल इसी वक्त में फिर आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।